میں ایک عزیز کے پاس بیٹھا تھا۔ چونکہ عید قربان کو صرف چند ہفتے رہتے ہیں تو میں نے بکروں کا ذکر چھیڑ دیا کہ اس مرتبہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور لگتا ہے کہ بکرے کچھ زیادہ ہی مہنگے ملیں گے۔ میں نے مزید بتایا کہ مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ اس مرتبہ بچڑے ابھی سے بہت مہنگے ہو گئے ہیں۔ میں نے فکر مند انداز میں پہلو بدلا اور کہا اللہ خیر کرے، اس مرتبہ لگتا ہے کہ قربانی کے لیے بجٹ کا حساب کتاب ابھی سے لگانا پڑے گا۔ میں اپنی باتیں کر رہا تھا تو میرے عزیز مجھے دیکھ بھی رہے تھے، مگر جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو وہ دیکھ تو میری طرف رہے تھے مگر خود وہ کسی اور ہی دنیا میں تھے۔ میں نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا او بھائی، کس دنیا میں گم ہو؟ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اور میری کسی بات کا نہ جواب دے رہے ہیں اور نہ ہی توجہ۔ وہ گویا ہوئے کہ بات دراصل یہ ہے کہ میری پوری توجہ تمہارے موضوع پر ہے۔ جب تم نے بقرہ عید کی بات شروع کی تو مجھے میری ایک غلطی یاد آ گئی، ایک گناہ یاد آ گیا جس کا خمیازہ میں پورے سال سے بھگت رہا ہوں۔ اس گزشتہ سال میں میرے ساتھ جو کچھ ہوا، میں اس ایک لمحے کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ آخر میرے ساتھ یہ سب ہوا، اس کی وجہ میری وہی کوتاہی ہی ہے۔ میں اپنے عزیز کے بالکل سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں جلدی سے اپنی نشست سے اٹھا اور اس کے ساتھ والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور اس سے تسلی کے انداز میں پوچھا اللہ رحم فرمائے، تو نے کون سی غلطی گزشتہ بقرہ عید پر کی جس کی سزا تجھے پورا سال ملتی رہی؟ اس نے کہا میری غلطی یہ تھی کہ میں نے گزشتہ سال قربانی نہیں کی۔ میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں آرام سے قربانی کر سکتا، مگر نہ جانے کیوں مجھ سے سستی ہوئی، کوتاہی ہوئی اور اسی سستی کوتاہی میں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں غلطی تو تجھ سے ہوئی، اب بتا تو نے اس کا خمیازہ کیا بھگتا؟ سب سے پہلے میرا چلتا کاروبار کم ہونا شروع ہو گیا اور ہوتے ہوتے اتنا کم ہوا کہ بالکل ختم ہو گیا۔ میں حیران بھی تھا، پریشان بھی کہ یہ اچانک میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرے حادثات ہونا شروع ہو گئے، گھر بیٹھ گیا، ادھر طبیعت صحت بہتر ہوتی پھر حادثہ ہو جاتا، گھر میں بیوی بچے بیمار رہنا شروع ہو گئے۔ پورے سال کوئی ایک دن بھی ایسا نہ تھا جب مجھے کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی پریشانی، الجھن، بیماری، حادثہ نہ آیا ہو۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے تو نہ جانے کیوں قدرتاً میرے ذہن میں صرف ایک بات آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ تم نے اس سال قربانی نہیں کی۔ بس یہ احساس مجھے کھائے جا رہا ہے۔ رب سے استغفار بھی کرتا ہوں، اس کے بعد اب تک 2 بکرے لے کر صدقہ کر چکا ہوں مگر سکون نہیں مل رہا۔ اس عزیز نے پھر آنسو بھری مگر پر امید نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا مگر میں اس سال ہرگز نہ کروں گا۔ مہنگائی جتنی بھی زیادہ ہے، بکرے بچڑے جتنے بھی مہنگے ہو گئے، چاہے مجھے اپنی کوئی چیز بیچنا کیوں نہ پڑی، میں بیچ دوں گا مگر قربانی ضرور کروں گا۔ میں نے اس کی بات سنی تو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ رب کے ہر حکم میں بے شمار راز پوشیدہ ہیں، بس ہم سمجھتے نہیں۔ بے شک اس دن خون بہانا رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ مجھے پہلے تو صرف یہی معلوم تھا کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ ادھر قربانی کا خون زمین پر گرتا ہے، ادھر قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ سارے اور اس سے بھی ڈھیر زیادہ فضائل کتب میں موجود ہیں، مگر قربانی سال بھر ہمیں اتنے مصائب، پریشانیوں، حادثات، مشکلات اور تنگ دستیوں سے بچاتی ہے، یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں۔